بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عصمت زہرا زیدی ہے اور آج میں آپ کے لیے کتاب دار الاخرہ کا حصہ نمبر 2 پڑھوں گی۔ ابھی ہم اس کے جس ٹاپک پر ہیں وہ فی الحال پیش گفتار ہی ہے، اس کے دروس ابھی ہم نے پڑھنا شروع نہیں کیے ہیں، تو کتاب کا اولین حصہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے تھے، وہ پیراگراف ہمارا ختم ہو گیا تھا اور ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کے اندر آیت اللہ دستغیب بیان کر رہے ہیں کہ آخرت کے اوپر کسی کا یقین کیوں کر نہیں ہو سکتا اور کوئی کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ آئیے اب ہم آگے مزید پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے جرات کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ابتدائے خلق سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو خدا کے نہ ہونے پر دلیل لے کر آ سکے۔ اب ہم صفحہ نمبر 4 پر آ چکے ہیں۔ اسی طرح کوئی ابتدائی خلق سے نہ آ سکا اور نہ ہی آ سکے گا جو کہ قیامت کے نہ ہونے پر دلیل لا سکے۔ اس کی وجہ بھی گزر گئی کہ مبدا یعنی ابتدائی خلق کا خالق وہی ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی معاد۔ اب اس میں اگلی ہیڈنگ ہے، بڑی بڑی برائیاں جو کہ قیامت کے نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے اور اس پر اعتقاد رکھنے سے ہمارے فروعی اور اجتماعی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور ہماری تمام حرکات و سکنات کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اجمالی طور سے اس عقیدے کے آثار چاہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے ماننے کی وجہ سے یا نہ ماننے کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص آخرت پر اور ثواب و عقاب پر عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ کسی کے مال و جان و عزت و آبرو پر تجاوز کرنے سے باز نہ رہے گا، خصوصاً جب اس کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ اب جو بھی اس کے لیے ہو سکا کر گزرے گا کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے اور انتقام الہی کو نہیں مانتا۔ تو کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو اس کے ہاتھوں کو برائیاں کرنے سے روک سکے؟ اگر ایک ہفتے قبل کی رودات اور واقعات اور اسی گزرے ہوئے مہینے کی رودات پر نظر کریں جب یہ کتاب منتشر ہو رہی تھی اور یہ مقدمہ لکھا جا رہا تھا، اور جو کہ اسی ماہ کی 7 تاریخ کی بات ہے کہ بم کے ذریعے سے جو کہ حزب جمہوری اسلامی کے مرکزی دفتر میں رکھا گیا جس سے 72 نفر شہید ہو گئے، ہم سب اس سے باخبر ہیں۔ اگر ان لوگوں سے جن کے یہ کام تھے جنہوں نے بم رکھوایا ان سے پوچھیں کہ کیا تم لوگ قیامت اور آخرت کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہو یا نہیں، محال ہے کہ کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور روز جزا کا یقین رکھتا ہو اور اسی طرح کی درندگی اور تخریب کاری کا مرتکب ہو، کیونکہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی چیونٹی کو اذیت نہ پہنچائی ہو اس طرح سے شہید کر دیے جائیں، اس وجہ سے کہ وہ سیاسی لحاظ سے مخالف ہیں یا اس کے موافق نہیں جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے مہینے کے آخر میں اسرائیل کا بیروت کے مسکونی مقام پر حملہ کرنا جس سے 1000 سے زیادہ آدمی شہید کیے گئے اور زخمی ہو گئے، بریکٹ میں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، مورخہ 26/4 سن 60 ہجری شمسی۔ کیا اس حملے کے کرنے والے اور حکم جاری کرنے والے روز آخرت کے معتقد ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں، غیر فوجی مرد، حتیٰ غیر مسلمین اور غیر فلسطینی جو کہ عمارتوں کے نیچے زندہ درگور ہو گئے، انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ 2 نمونے ان افراد کے بیان کے لیے کیے گئے ہیں کہ جو اپنی زبانوں سے آخرت کو قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان کے اعمال ان کے زبانی عقیدے کے مخالف ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ بعضی یعنی صدام کی پارٹی اور درندگی اور تخریب کاریاں تو بیان سے باہر ہیں کیونکہ ان کا کمیونسٹ ہونا واضح ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 6 پر آ گئے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی دنیا کے لیے ہی ہے، اگرچہ یہ لوگ دنیا کو فریب دینے کے لیے اور تبلیغات کرنے کے لیے چاہے عراق میں یا عراق سے باہر اسلام اور مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ قیامت پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور ان کے برے اثرات کا خلاصہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسانوں کے لیے حیوانی اور جنگلی زندگی کم سے کم اس جگہ پر جہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ قانون سے ڈر کر کچھ نہ کرے، یہاں تو صرف عقیدہ آخرت ہی کام آتا ہے،
جس سے ان کے برے عمل سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور ہیڈنگ آگے موجود ہے، پیش گفتار میں ہی، خود سازی اور فداکاری آخرت پر ایمان کا ثمر ہے۔ عقیدہ آخرت کے نہ ماننے والوں کے برعکس وہ لوگ کہ جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی اندازے سے کہ اس کے اثرات سے بھی متاثر ہیں اور اپنے انفرادی زندگی میں خود سازی اور عبادت، اسی سفر آخرت کی تیاریوں اور خود کو اس سفر کے لیے آمادہ رکھنے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اجتماعی زندگی میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ماں باپ، بہن، بھائی، بیٹے اور دوسرے لاحقین، رفقا اور ہمسایوں اور دوسرے مومنین کا حق ضائع نہ ہو جائے یا کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور اگر کوئی کوئی موارد پیدا ہو جائیں جہاں پر جہاد ضروری ہے تو وہاں پر جہاد سے منہ نہیں موڑتے، اور وہ احکام کے جو خدا نے مومنین کے لیے معین فرمائے ہیں وہ دونوں میں سے کسی ایک نیکی تک پہنچ جاتے ہیں، یا فتح اور ظاہری کامیابی یا معنوی اور باطنی کامیابی۔ وہ لوگ ہر حال میں رضائے خداوندی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اسی وجہ سے شہادت کو فوز عظیم گردانتے ہیں اور کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، چونکہ مرنے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ جب وہ مرنے کے لیے ہی آمادہ ہوں تو اس سے بالاتر اور کیا ہوگا کہ جس بات سے ڈریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے انقلاب کا فلسفہ اور بڑی قوتوں کا ڈرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انقلاب اسلامی ایران فلسفہ جہان کے ذہن میں تازہ ہو گیا، وہ یہ کہ جس نے وائٹ ہاؤس کے ستمگروں کو پریشان کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتھر پانی میں گر جائے تو اس کے ارتعاش سے پورے پانی میں موجیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح جہانی سطح پر بھی انقلاب ایران کی موجوں کے اثرات مرتب ہوئے اور اپنے اثرات مرتب کرتا رہے گا۔ اسی بنا پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رژیم گزشتہ یعنی شاہ کیوں کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو، خصوصاً جوانوں کو، مادی امور میں سرگرم رکھے، نشے اور بیہودہ فلموں میں مشغول رکھے، اس وجہ سے تاکہ یہ لوگ معنوی امور سے کٹ کر رہیں اور طاغوت سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ظاہری دین اور اس پر اظہار کرتے رہیں، لیکن اصل دین اور حقیقت جو کہ ولایت ہے اور ولایت فقیہ جو کہ اس کی ایک شاخ ہے، اس سے دور رہیں اور طاغوت اور ظالمین کے کاموں میں سرگرم رہیں۔ جبکہ یہ لوگ ظاہری طور پر دینداری کا پرچار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کتابیں جو کہ جوانوں میں بیداری کا باعث بنے پڑھنے سے روکتے تھے۔ اسی طرح وہ ایسی مجالس جو جوانوں میں بیداری کا باعث بنے ان میں جانے سے روکتے تھے۔ اسی طرح وہ مجالس جس سے نوجوانوں میں بیداری کا شعور پیدا ہو کہ جو روشن فکر افراد کے تحت ہوتی تھی ان افراد کو تنگ کرتے اور کبھی کبھی بیدار یا افراد کو نظر بند بھی کر دیا جاتا تھا۔ قیامت پر ایمان اور عقیدہ ہی تھا جس نے شہدائے عزیز انقلاب اسلامی کو اپنے اہداف تک پہنچا دیا، اور ثواب و عذاب پر ایمان کا ہی نتیجہ تھا جس سے لوگ شہید کی راہوں پر گامزن اور کوشاں رہتے تھے اور اس پر جتنی بھی زحمت ہو جائے پھر بھی ڈرانے اور سوزش کرنے والوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نمبر 1، یعنی کہ پھر ریفرنس ہے، اور ریفرنس ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 54، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ آگے اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی اصل بات پر دوبارہ لوٹتے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، معاد یعنی آخرت پر عقیدہ رکھنا فطری ہے کہ ہر شخص خود میں یہ بات محسوس کر سکتا ہے اور پا لیتا ہے کہ قیامت تو ہوگی، لیکن کس طرح کی ہوگی یہ نہیں جان سکا ہے، کیونکہ عام انسان نے ابھی اس عالم میں قدم نہیں رکھا ہے۔ جیسا کہ بچہ جو کہ ابھی شکم مادر میں ہے اور دنیا سے بے خبر ہے، اسی طرح جب تک عالم مادہ میں ہے اس عالم ملکوتی سے بے خبر ہے، اور ہم وحی الہی کے بغیر اور فرمان خدا کو قبول کے بغیر ان باتوں سے اطلاع حاصل نہیں کر سکتے۔ خلاصے کے طور پر ہم اصل قیامت کے ہونے کو تو عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کی ہوگی اسے فرشتوں یعنی وحی الہی کے بغیر نہیں جان سکتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سورہ واقعہ قیامت کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔
یہ سورہ شریفہ قیامت میں ہونے والے واقعات کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے اور نبأ عظیم کہ وہ بڑی خبر ہے ہمارے لیے لے کر آئی ہے، اور پہلی ہی آیت میں واقعے کے وقوع اور بڑی خبر جس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے خبر دیتی ہے، جو تہو بالا کر دینے والی ہوگی اور کتنے بلند درجات اور بڑوں کو خور کر دے گی۔ اور یہ زلزلے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس روز لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اچھے لوگ، برے لوگ اور وہ لوگ جو خدا سے قریب ہوں گے اور امام علی علیہ السلام کو دوست رکھتے ہوں گے، اور برے لوگ امام علیہ السلام کو دشمن اور دنیا کی شہوات میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جن کا ہدف سوائے مادی زندگی کے اور کچھ نہ ہوگا، جبکہ شیعہ نے امام علی علیہ السلام مقربین اور سابقین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے مولا کے نقش قدم پر چلے ہوں گے، اور دنیا جو کہ زرق برق لباس کے باوجود انہیں فریب نہیں دے سکے گی۔ پھر اس کے بعد بہشتی لوگوں کی کیفیت، چاہے یہ اصحاب یمین میں سے ہوں یا مقربین سے بیان کی جاتی ہیں۔ ان کی پذیرائی خالص شراب جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ بے ہوشی ہوگی، معرفت میں اضافہ کرے گی، اور میوے اور مرغ کے گوشت سے، اسی طرح مہربان بیویاں جو کہ خوبصورت اور باوفا ہوں گی، ان سے ان کی پذیرائی کی جائے گی۔ اور بہشتی لوگ ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے اور ہرگز بیہودہ بات اور لغو کلام اور دشنام نہ دیں گے، اور اشیاء کی مہمانی اور خداوند کی مہمانی انہیں شادمانی اور تقویت پہنچائے گی، اور درختوں کا سایہ اور میووں سے بھرے درخت۔ خلاصہ طلب مطلب یہ کہ عرش خدا کا سایہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جب ان کے برابر میں اصحاب شمال گرم ہواؤں کے ساتھ اور گرم پانی کے ساتھ اور سیاہ آگ کے ساتھ جن کے شرارے پہاڑوں کی مانند ہوں گے، ان کو اصحاب شمال کہتے ہیں، اور بچھوؤں کے ڈنک اور سانپ کا ڈسنا، اور اسی طرح وہ آگ کے پانی جس کا نام حمیم ہوگا اسے پناہ چاہیں گے، اور یہ لوگ اس اونٹ کی طرح کہ جو پیاس سے پانی کو لیتا ہے، یہ بھی اس کھولتے پانی سے پیٹ کو بھر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ان عذاب کی وجہ بیان ہوئی کہ یہ لوگ دنیا میں خوش تھے اور میعاد یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے اور گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 11، قیامت پر دلچسپ دلیلیں۔ اس سورہ کا دوسرا حصہ دلچسپ استدلالوں پر مشتمل ہے جو کہ فطرت پر مشتمل ہے اور ہر شخص کے لیے قابل درک اور قابل فہم ہے، اور جو کہ قیامت کے سلسلے میں لایا گیا ہے۔ نطفہ جو رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے اور اس انسانی خلقت کو بار آور ہوتا ہے، اس وقت خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم نے اولین خلقت کو دیکھا، بس وہی خدا جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا دوبارہ بھی خلق کرے گا۔ اسی طرح زراعت کے بارے میں اور بہنے والے پانی کے بارے میں، بارش کے بارے میں، اسی طرح آگ کے درخت کے بارے میں مبدا اور معاد کے سلسلے میں مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر آخر میں قرآن مجید کے معارف کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی قسم پاک لوگوں کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اور جالب انداز میں بیان ہوتا ہے۔ جو بھی اس سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، اگر معارف کا طالب ہے یا شفا کو چاہتا ہے، چاہیے بدن کی بیماری ہو یا جہل کی، نفسانی ہو یا دائمی، ثواب کی خاطر ہو یا دوسری وجہ سے، یہ دسترخوان الہی ہے جس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ناطق قرآن سے وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کہ پاک کیے گئے ہوں، اور ان کا استفادہ ان کی پاکی کی نسبت سے ہوگا۔ خلاصے کے طور پر بڑی بات ہے پھر آخرت میں موت کا ذکر ہے، جو بشر کے عجز اور خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ اے منکرین معاد، ہم پیج نمبر 12 پہ پڑھ رہے ہیں اس وقت، معاد کا انکار کرنے والوں، اگر تمہیں جزا نہیں دی جائے اور واپسی نہ ہو تو مختصر کو لوٹا دو۔ اگلی ہیڈنگ، جالب اور دلچسپ دلنشین گفتگو کے لیے۔ یہ کتاب خلاصہ ہے ان 2 مہینوں کی تقریروں کا جسے حضرت آیت اللہ الحاج سید عبدالحسین دستغیر نے 25 سال قبل سورہ واقعہ کی تفسیر کے ضمن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ تقریرات دل پر اثر کرنے والی اور دلیلوں کے ہمراہ ہیں،
اور اس مثال کے مصداق پر کہ جو بھی بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب تلاش حق رکھنے والوں کے لیے رہنما اور بری کتابوں سے گمراہ ہونے والے جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب بھی ان 20 پس آثار کی طرح، یعنی ان کتابوں کی طرح کے جو حضرت آیت اللہ الحاج عبد الحسین دستغیب کی ہیں، یہ بھی مورود قبول واقع ہوگی اور خداوند متعال کی مدد سے زیادہ چھپ کر شائقین کے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ حاج سید محمد ہاشم دستغیب۔ تو جناب یہ ہماری پیش گفتار یہاں ختم ہوئی ہے صفحہ نمبر 12 پر، اور صفحہ نمبر 12 کے بعد اب ہم صفحہ نمبر 13 پر آئے ہیں، جہاں سے اب ہمارے دروس کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو سید شہید دستغیب شیرازی نے اپنی نشستوں میں بیان کیے تھے۔ درس اول ہے، اس کو شروع کرتی ہوں، میں ایک ایک ہیڈنگ پڑھتی جاؤں گی، پیج نمبر آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ تو یہ شروع کی 3 آیات ہیں سورہ واقعہ کی کہ جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے ہیڈنگ میں سب ڈیوائڈ کر کے ڈیفائن کیا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے سورہ واقعہ غفلت کا علاج۔ سورہ مبارکہ واقعہ ظاہری اور معنوی دونوں خصوصیات کی حامل ہے، جیسا کہ قرآن کی دیگر صورتیں بھی اسی طرح ہیں، یعنی قرآن مجید کی فضیلت اور ان کا کلام خداوندی ہونے کے اعتبار سے سب صورتیں فضیلت رکھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر سورے کا اپنے مخصوص خواص بھی ہیں، جیسا کہ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کو برابر پڑھتا رہے گا اس کا شمار غفلت کرنے والوں میں نہیں ہوگا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ اہل غفلت میں سے نہیں ہے، بریکٹ کلوزڈ۔ اگلا پیراگراف۔ واضح سی چیز ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا جس میں اول سے آخر تک قیامت اور اس کی کیفیت، موت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، خود بخود اس کا دل بیدار ہو جائے گا، اور کون سا دل ہے کہ جو بیدار نہ ہو سوائے بیمار دلوں کے۔ نہیں تو اس سورہ کی تلاوت کے بعد غفلت کی بیماری سے نجات مل جانی چاہیے تھی۔ صفحہ نمبر 14 اس پہ ہیڈنگ موجود ہے، نور افشانی اور خداوند کی دوستی۔ اس سورہ کی خاصیت میں سے ہے کہ جو بھی اس سورہ مبارکہ کی شب جمعہ تلاوت کرے گا تو قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند پر نور نظر آئے گا۔ اسی طرح جو بھی ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے خداوند کریم دوست رکھے گا، اور خدا کی محبت سبب بن جائے گی کہ لوگ بھی اس کو دوست رکھیں گے، البتہ وہی افراد دوست رکھیں گے کہ جو اہل دل ہوں گے، نہ کہ ہر انسان نما حیوان دوست رکھے گا، کیونکہ مومن کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس وہ اس مومن کو دوست رکھے گا کہ جو صاحب دل ہوگا، کیونکہ محبت کی جگہ قلب انسانی ہے، حالانکہ اکثر انسانوں کے دل زندہ نہیں ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ادراک کی حس ان میں باقی نہیں رہ گئی۔ بس مومن ہوگا تو مومن کو دوست رکھے گا۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت علی علیہ السلام سے قرب، غفلت سے دوری کا سبب۔ اس صورت کے جملہ خواص میں سے سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو بھی اس صورت کی تلاوت متواتر کرتا رہے گا مرنے کے بعد مولا علی کے دوستوں میں شمار ہوگا، اور یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کا رفیق ہو جائے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ بعید سمجھیں، یعنی ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ تلاوت کرنے سے انسان اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا مشکل امر ہے، لیکن اگر تلاوت کرنے سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے جس کو میں شروع میں بیان کر دیا ہے کہ اگر اس پر صحیح توجہ کر لی جائے تو یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے وہ عمدہ نتائج جو کہ روایت سے سمجھ میں آتے ہیں پہلے بیان کر دیا، وہ یہ کہ اس سورہ کی تلاوت سے غفلت کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اگر غفلت دور ہو جائے تو انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے،
اور وہ ہمیشہ آخرت کی طرف نظر کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان وقت رحلت یعنی موت کے وقت اس قابل ہو جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہ سکے اور ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکے۔ اس بنا پر کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی برابر تلاوت کر سکیں، اس شرط کے ساتھ کہ معنی میں بھی تدبر اور غور کرتے رہیں، تاکہ غفلت جوام لامراض یعنی بیماریوں کی ماں ہم سے کم ہو جائے یا دور ہو جائے۔ الہی آمین۔ تمام بدبختی غفلت کی وجہ سے ہے۔ یہ اگلی ہیڈنگ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تمام بدبختیوں کی بازگشت غفلت کی طرف ہی ہے۔ جب چشم بصیرت بے بصیرت ہو جائے اور باطنی آلۂ سماعت حقائق کو سننے سے قاصر ہو جائیں اور دل واقعات کو درک کرنے سے عاجز ہو جائیں، یہاں تک کہ انسان چوپایوں سے بھی پستر ہو جائے، یہ تمام باتیں غفلت سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اس بات کی حقیقت کو سنیں۔ خداوند متعال سورہ اعراف کی آیت میں فرماتا ہے، 79 انہوں نے نمبر لکھا ہے، 179 آیت ہے، 179۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور گویا ہم نے خود بتیرے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر قصداً ان سے نہیں دیکھتے، اور ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ خلاصہ یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہوئے۔ یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں۔ ملاحظہ کیجیے کہ پروردگار کس طرح سے اہل غفلت کا تعارف کروا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں اور بے دل ہو گئے ہیں۔ یہ سب غفلت کی وجہ سے اس طرح ہو گئے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون۔ یہ کیوں اس طرح ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہے اہل غفلت میں سے۔ جب بھی راہ خدا بند ہو، راہ دنیا کھل جاتی ہے۔ تمام کی تمام توجہ کھانے پینے اور سونے اور شہوت رانی جاہ و جلال کی ہوس میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ اب ہم پیج نمبر 17 پر ہیں۔ تو یہ وہ بھنور ہے جو اس میں گیا، اس کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ وہ آتش ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ حل من مزید، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ مرنے والا ہے، لیکن پھر بھی حرص کو نہیں چھوڑتا اور مال و دولت اور منصب کی زیادتی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر قرآن کی برکت سے غفلت کی بیماری کا علاج ہو جائے، یعنی جیسے دیو جب باہر آ جائے تو فرشتہ ہو جاتا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ ایرانی اصطلاحات ہیں، یا یہ کہہ لیجیے ایرانی محاورہ ہے۔ جس طرح اہل دنیا دنیا کی طرف راغب ہیں، اہل آخرت آخرت کی طرف راغب ہیں۔ ان کے کان آخرت اور قیامت کی قرآنی باتیں سننے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے قلوب آخرت کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا اور مچھر کا ڈنگ۔ اس ہیڈنگ میں کہتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں اس صورت اور اس کے عذاب اور دوزخ کی وحشت ناک باتیں گھر کر چکی ہوں، تو اس کے دل میں دنیاوی وحشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو کہاں مچھر سے ڈرے گا۔ بالکل اسی طرح وہ شخص کہ جو بہشتی نعمتوں کا مشتاق ہے اور اس پر یقین کر چکا ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کہ اس سے بہرمند ہو چکا ہو اور دنیاوی صداؤں سے شہد کی مکھیوں کی آوازوں کی مانند گریزاں ہیں۔ دنیاوی صدائیں کب آئیں کب گئیں اسے متوجہ نہیں کر سکتی۔ صفحہ نمبر 18، اس پہ ہیڈنگ ہے فخر کا دور ہو جانا۔ سب سے اہم جو آثار ہیں وہ آثار معنوی ہیں، اور عاقل اسی سمت حرکت کرتا ہے تو ساتھ میں آثار ظاہری بھی آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں
کوئی گندم کی کاشت گندم کے بھوسے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ بیج کو گندم کے لیے بوتا ہے۔ گندم کے ساتھ ساتھ اسے بھوسا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی خواص آخرت کے آثار کے تابع ہو کر ملتے رہتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرتے رہنے سے بعض آثار دنیاوی بھی میسر آتے ہیں، جیسے اس کا پڑھنے والا آخری عمر تک کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور تبرک کے طور پر وہ حرمت جو کہ مجمع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، اس کا بیان کرنے میں ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ابن مسعود کی بزرگواری اور ان کی عثمان کے ساتھ گفتگو۔ جناب عبداللہ ابن مسعود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابیوں اور قاریان و حافظ قرآن میں سے ہیں کہ جنہوں نے 70 سورہ قرآنی کو بغیر کسی واسطے کے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور تحریر کیا۔ یہ ہیں صحابی رسول کے جو بہت سے غزوات میں پیغمبر کے ہم رکاب رہے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کے سر کو کاٹ کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان 12 آدمیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے متمکن خلافت پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم زمانۂ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا پیغمبر نے علی کا انتخاب نہ کیا اور انہیں اپنی جانشینی کے لیے منتخب نہ فرمایا؟ اور کیا علی ہر اعتبار سے تجھ سے افضل نہیں ہے؟ تو یہ الفاظ ہیں ان کے۔ قرآن کی جمع آوری کرتے وقت ابن مسعود نے قرآن کو جمع کرنے سے انکار کیا اور عثمان نے پاؤں سے مار کر ان کے پہلو کو توڑ ڈالا اور انہیں بستر بیماری پر ڈال دیا۔ بالآخر اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ابن مسعود ان 7 آدمیوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان 7 آدمیوں کی وجہ سے آسمان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے نام دیے گئے: سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، حذیفہ، ابن مسعود اور ان کے امام یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب ابن مسعود نے حضرت ابوذر کے جنازے پر نماز ادا کی اور انہیں دفن کیا تو عثمان نے انہیں طلب کیا اور ان سے باز پرس کی کہ کیوں تم نے ابوذر پر نماز ادا کی اور انہیں دفن کیا جبکہ وہ عتاب و غصے کا شکار تھے، اور بریکٹ میں لکھا ہے اور مجھے ان سے دشمنی تھی۔ اس بنا پر 40 کوڑے ابن مسعود کو لگائے گئے۔ ابن مسعود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، ان افراد میں سے جنہیں انگلی پر گنا جا سکتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی اجازت سے حضرت زہرا کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ اب ہم صفحہ نمبر 20 پر آ گئے ہیں۔ وہ احادیث کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کے لیے بیان فرمایا، علامہ مجلسی نے ان کو بیان کیا ہے، عین الحیات میں نقل کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ابن مسعود ان ضربات کی وجہ سے جو کہ عثمان نے ان کے پہلو میں لگائی تھی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تقریباً 60 سے کچھ زیادہ عمر پائی تھی انہوں نے، تو بستر مرگ پر منتقل ہو گئے۔ حضرت عثمان ظاہری دکھاوے کی غرض سے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ اس وقت کچھ سوالات اور جوابات ہوئے جو کہ ہمارے منظور نظر ہیں اور جن کی وجہ سے میں نے بطور مقدمہ یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ عثمان نے کہا: اے مسعود کے بیٹے، تمہارا درد کیا ہے؟ ابن مسعود نے فوراً جواب دیا: میرا درد میرے گناہ ہیں۔ صحیح بات ہے کہ درد اصلی گناہ انسانی ہے، ورنہ یہ بدن کی تکلیف آخر میں برطرف ہو جائے گی، بلکہ خود بدن نہیں بچے گا تو اس کے ساتھ ملحقات کہاں رہیں گے؟ انسان جب تک زندہ ہے بدن کا محتاج ہے، یعنی ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ اس وقت جب بدن رہائی حاصل کرے گا، دکھ جو بدن کے ساتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، مگر وہ درد کہ جو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اس کا علاج بہت سخت ہے، وہ گناہ کا درد ہے۔ عثمان نے پوچھا: تمہاری کیا حاجت ہے؟ خیال کرتے ہوئے کہ شاید ابن مسعود اس سے کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ کریں گے اور اس کے عوض اپنی خجالت کو کم کر سکیں گے، ابن مسعود نے جواب دیا، کہا: میری آرزو ہے کہ پروردگار مجھ پر رحمت فرمائے، اگر اس کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے۔ عثمان نے کہا: افلا ادعو لک طبیبا،
آیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے طبیب لے آؤں؟ ابن مسعود نے جواب دیا، الطبیب و مرضنی، کہ طبیب نے مجھے مریض کیا ہے، یا طبیب من لا طبیب لہ، کیونکہ ابن مسعود متوجہ ہو گئے تھے کہ وہ انتقال کرنے والے ہیں، اور وہ طبیب کی طرف وہ رجوع کرتا ہے جس کو صحت مند ہونے کی امید ہو۔ ضمناً آپ کی توجہ رہے کہ عثمان نے ابن مسعود کو بیت المال سے بھی محروم کر دیا تھا، اور مدتیں گزر گئی تھیں کہ ایک درہم بھی نہ مل سکا تھا، اور ابن مسعود بہت ہی نیاز مند تھے۔ اب جب کہ عثمان آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود کا آخری وقت کسی چاپلوسی کے انداز گفتگو کر کے اپنے کیے ہوئے ظلم اور لگائے گئے کوڑوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، پھر پوچھا، کیا آپ چاہتے ہو کہ جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں لوٹایا جائے؟ ابن مسعود نے جواب دیا، اس وقت جب ضرورت تھی تو نے نہ دیا، اب جب کہ مرنے جا رہا ہوں تو دینے کی بات کر رہا ہے، جبکہ میرے کسی کام کا نہیں۔ عثمان نے کہا، پھر تمہاری بیٹیوں کو دے دوں؟ ابن مسعود سمجھدار، آگاہ اور بابصیرت صحابی تھے، وہ فریب میں نہیں آئے اور یہ نہیں کہا کہ اچھا میری دختران کے لیے کچھ کرو، جبکہ یہ شخص حق کشی کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کو مثبت جواب دوں، بلکہ دندان شکن جواب دے کر اسے چپ کروا دیا۔ فرمایا، میری بیٹیاں تیرے دیے ہوئے مال سے بے نیاز ہیں اور تجھ سے کچھ احتیاج نہیں رکھتی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، جیسا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو بھی سورہ واقعہ رات میں پڑھے گا، آخری وقت تک فقر و فاقہ و تنگ دستی اس کی راہ میں نہیں آئے گا۔ عثمان اٹھے اور چلے گئے، ابن مسعود بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے کو احترام کے ساتھ بقیوں میں لایا گیا۔ ابن ابی الحدید کے نقل کرنے کے مطابق ابن مسعود نے وصیت کی تھی کہ عثمان ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں اور ان پر نماز نہ پڑھیں، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو خبر نہ دی گئی اور انہیں رات میں دفن کیا گیا۔ محترم سامعین، صفحہ نمبر 22 بھی ہم نے ختم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ درس نمبر 1 بھی یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم نے استفادہ کیا ہوگا اس بیان سے، جو درس نمبر 1 میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے تفصیل بیان کی ہے سورہ واقعہ کی فضیلتوں کی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔